نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم یا ابا ہریرہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت، عقیدت، ادب کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین، آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے قبل جس طرح زندگی کے دیگر شعبوں میں اصولی اور بے رہ روی تھی، بے اصولی اور بے رہ روی جس طرح دیگر شعبوں میں تھی، اسی طرح وراثت کی تقسیم کے حوالہ سے بھی یہ بات ابتدائی اسلام میں پائی جاتی تھی کہ بے اصولی کو اختیار کیا جاتا تھا۔ وراثت اور ترکے کی تقسیم میں قانون یہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جو بڑا ہوتا وہ ساری وراثت پہ قابض ہو جاتا اور اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ کرتا۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے جو امت کے وہ طبقے جو لاچار تھے، یتیم تھے، بیواؤں، مساکین، ان کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے وہ معاشرہ جو تنزلی کی طرف جھکا ہوا تھا اس کو حضور علیہ السلام نے تعلیمات اسلام کے ساتھ روشناس کروا کے ان کو صحیح سمت پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ رستہ دکھلا دیا۔ اور آج اسی حوالہ سے ہماری گفتگو ہے تقسیم وراثت، اسلامی اور معاشرتی تقاضے، یعنی تقسیم وراثت کے حوالہ سے اسلام کیا کہتا ہے اور معاشرتی اس کے تقاضے کیا ہیں، اس حوالہ سے گفتگو ہوگی اور انتہائی اہم گفتگو ہے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بات یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت کی اہمیت کو اس طرح سے اجاگر کیا۔ حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ فرائض سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ،
بلا شبہ یہ نصف علم ہے، آدھا علم وراثت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور فرمایا یہ وہ علم ہے جو میری امت سے سب سے پہلے بھلا دیا جائے گا اور چھن جائے گا۔ یہ وہ علم ہے، علم وراثت۔ اتنی اہمیت ہے اس کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آدھا علم ہے اور یہ وہ علم ہے جو سب سے پہلے چھن جائے گا۔ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے علاوہ بھی دیگر احادیث میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وراثت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ حضرت ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ اسے آدھا علم اس لیے کہا گیا کہ تمام لوگوں کو عموماً یہ پیش آتے ہیں، وراثت کے معاملات تمام لوگوں کو پیش آتے ہیں، اس وجہ سے اسے آدھا علم کہا گیا۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت کے حوالہ سے اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطعہ اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی وارث کے حصہ میراث کو روکا، یعنی کہ جانے کے بعد، یعنی جو اس کا والد تھا یا بھائی تھا وہ چلا گیا، جانے کے بعد جب وراثت تقسیم کرنے کا وقت آیا تو کسی نے اس وراثت پر قابض ہو کر اس کو روک لیا، تو فرمایا جس نے اس میراث کو روکا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کے حصے کو روک دے گا، یعنی جنت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا جس نے میراث کو تقسیم کرنے سے روک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بات کا اندازہ ہم نے لگا لیا، اور قرآن کریم میں، اور احباب ذیوقار مزے کی بات عرض کروں کہ وراثت کے حوالہ سے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ نماز کا ذکر ہوا قرآن میں، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا ذکر ہوا تو تفصیل کے ساتھ نہیں ہوا۔ اللہ نے اشارہ دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی یہ نہیں بتلایا کتنی نمازیں کتنی ہیں، یہ بھی احادیث ترجیبات میں ملتا ہے، اور زکوٰۃ کتنی دینی ہے اس کی مکمل ڈیٹیل اور تفصیل احادیث ترجیبات میں ملتی ہے۔ حج کے فرائض اور دیگر معاملات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وراثت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا آدھا علم وراثت ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ النساء 11، 12 اور 13 نمبر تینوں آیات میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے۔ اس بات سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وراثت کی کتنی اہمیت ہے۔ باقی احکامات فرائض جو ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اتنی ڈیٹیل میں نہیں جتنا وراثت کو اللہ نے واضح کر کے اور پورے حصے بیان کر دیے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جس نے ان آیات کو پڑھ لیا، سننے کے بعد اس کو اگنور کر دیا، یعنی کہ ان آیات پر عمل نہ کیا، اگر تو عمل کیا تو اس کے لیے انعام بھی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور جس نے عمل نہ کیا اس کے لیے قرآن کریم نے وعید بھی ارشاد فرمائی ہے۔ انعام کیا ہے کہ جس نے وراثت کو صحیح معنوں میں تقسیم کیا اس کے لیے انعام یہ ہے، قرآن کریم میں ان 3 آیات 11، 12، 13 سورۃ النساء، ان کے بعد 14 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا کہ جس نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد بھی نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، فرمایا اللہ نے اس کے لیے حد مقرر کی ہے اور اللہ اس کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ یدخلہ نارا، جہنم میں داخل فرما دے گا، اور خالدن فیہا، اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ کہ جس نے جو احکام ہے وراثت کے ان کو جاننے کے بعد بھی اس نے عمل نہ کیا، اور فرمایا کہ جس نے
عمل کیا اس کے لیے بھی انعام ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا کہ جس نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ اس کو يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور کتنی دیر کے لیے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتے ہیں یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ تو احباب ذی وقار، ان آیات مقدسات اور احادیث طیبات سے ہمیں یہ بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ وراثت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس نے وراثت کو صحیح طور پہ ان آیات طیبات کے تحت تقسیم کیا اس کے لیے انعام یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جس نے ان آیات احادیث کو پڑھنے کے بعد اگنور کر دیا، اس پہ عمل نہ کیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائی اسلام میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وراثت کے حوالے سے یہ قانون تھا کہ جو بڑا ہے وہ سارے مال پہ قابض ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کہ میں بیماری کی حالت میں تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری عیادت کے لیے آئے، تو فرمایا کہ میں بے ہوشی کی حالت میں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا پھر وہ میرے اوپر ڈالا گیا، تو میں ہوش میں آ گیا، تو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اپنے مال کی تقسیم کس طرح سے کروں؟ یعنی جو میرے پاس مال ہے، اب میں قریب المرگ ہوں، بیمار ہو چکا ہوں، جانے کا وقت آ چکا ہے، جو مال چھوڑ کے جاؤں گا اس کو تقسیم کیسے کروں؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، یعنی کہ جو وراثت کے متعلق آیات ہیں۔ پھر اسی طرح سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری 2 بیٹیاں ہیں اور میرے خاوند سعد وہ آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے اور وہیں پہ شہید ہو گئے، اور اب سعد کے چچا نے ان کا کل مال لے لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور ظاہر ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بچیوں کا نکاح بھی کرنا ہے، ان کی رخصتی بھی کرنی ہے، سارے معاملات ہیں، اور مال کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا فیصلہ خود اللہ کرے گا، جو اس کے چچا کے سارا مال لے لیا ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ احباب ذی وقار، یہ بات کس قدر خوبصورت بات ہے، احادیث طیبات میں سے اس حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ عورت کا معاملہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو آج عورت اپنے حقوق کے لیے باہر نکلی ہوئی ہے کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے، تو جس کے حقوق خود رب کعبہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے، تو پھر بھی اگر عورت کہے کہ مجھے میرے حقوق نہیں مل رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے فرمایا اس کا فیصلہ اللہ کا قرآن کرے گا۔ اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو آیت میراث نازل ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چچا کے پاس بذریعہ ایک شخص کے حکم بھیجا، فرمایا کہ 2 تہائیاں تو ان دونوں لڑکیوں کو دے دو اور 8واں حصہ ان کی ماں کو دے دو اور باقی مال تمہارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنی اس کی امپورٹنس ہے، ہمیں ان آیات طیبات اور احادیث سے ہمیں اس کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اب بات کریں گے اسلام کے عادلانہ نظام وراثت کی خصوصیات کے حوالہ سے۔ پہلے تو ہم نے اس کی اہمیت کو دیکھ لیا، سن لیا، اب میں کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ کسی بھی وراثت کی تقسیم کو
بنیادی طور پر دو اقسام کی طرف لٹایا جاتا ہے، دو قسمیں ہیں کہ جن کے مطابق وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ بہت اہم مسائل ہیں وراثت کے، اور ان کے بارے میں علماء سے رہنمائی لینی چاہیے اور سیکھنے چاہیے۔ جتنے یعنی کہ آپ کے ساتھ کوئی وراثت کا معاملہ پیش آیا تو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو ابتداً اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ زندگی میں ہی اپنے مال کا کسی کو وارث بنا دینا۔ ابھی بندہ زندہ ہے تو اپنے بچوں کو اس نے مال تقسیم کر دیا، تو اسے ہبہ کہیں گے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے ہبہ کہا جاتا ہے، گفٹ کہا جاتا ہے، تحفہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ موت کے بعد اس کے مال کو تقسیم کرنا، اسے وراثت کہا جاتا ہے۔ جو زندگی میں تقسیم کی جائے گی اسے ہبہ، اور جو موت کے بعد تقسیم کی جائے گی اسے وراثت کہا جاتا ہے۔ اور ہبہ کے حوالہ سے پہلے عرض کر دوں، ہبہ یہ ہے، گفٹ یہ ہے، تحفہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر بندہ چاہے اپنی اولاد میں مال تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں، تو فرمایا پھر اسے چاہیے کہ ہر ایک میں برابر برابر تقسیم کرے۔ بیٹا ہے بیٹے کو بھی برابر ملے گا، بیٹی ہے تو بیٹی کو بھی برابر ملے گا۔ کس صورت میں؟ جب زندگی میں مال تقسیم کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ جب زندگی میں مال تقسیم کر رہا ہے تو ہر ایک کو، بیٹے کو بھی برابر، بیٹی کو بھی برابر ملے گا۔ اور یہ نہ ہو کہ جس بیٹے کے پاس خود رہتا ہے تو اس کو زیادہ دے دے، اور جس کے پاس نہیں رہتا، جو کوئی دوسرے ملک میں ہے یا کسی دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، تو ان کے ساتھ نا انصافی اسلام اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیتا۔ اور دوسری بات ہبہ کے حوالہ سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں مال تقسیم کر رہا ہے تو وہ ایک ہدیہ ہے، اور اس میں اولاد کے درمیان برابری ضروری ہے، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، جیسے میں نے عرض کیا۔ لیکن یہ ہے کہ ورثاء میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے باقیوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کسی ایک بیٹے کو سارا مال دے دیا اور باقی بچے اور جو بیٹیاں ہیں ان کو اس سے محروم کر دیا جائے۔ اس چیز کو شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتی۔ اور اولاد کی درمیان تقسیم کے حوالہ سے جب مال تقسیم کیا جا رہا ہے تو فقہاء اور علماء نے لکھا کہ اس میں بھی اگر وراثت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کرنا چاہے تو پھر فرمایا 2 حصے بیٹے کو دے گا اور 1 حصہ بیٹی کو دے دیا جائے گا۔ یہ اتنا آسان سا اصول ہے کہ اگر اپنی زندگی میں ہی مال تقسیم کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ وراثت کے مطابق ہو جائے، تو جب قریب المرگ ہے اور موت کا وقت قریب ہے تو مال تقسیم کرنے لگا، تو فرمایا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ، جتنی بیٹیاں ہیں ان کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ کتنا عادلانہ نظام تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے باپ بشیر نے ان کی ماں کے کہنے پر انہیں کچھ مال ہبہ کیا، یعنی اپنی زندگی میں کچھ مال دیا۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ مال کو دینے سے پہلے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر گواہ بنا لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی موجودگی میں ہم نے اپنی اولاد کو فلاں فلاں مال دیا۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ درخواست پہنچی کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے اولاد میں کچھ مال تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بطور گواہ شامل کرنا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا تم نے سب کو اتنا مال دیا ہے؟ یعنی جو تم گفٹ کر رہے ہو، تحفہ دے رہے ہو اپنی اولاد میں سے، کیا سارے بچوں کو اتنا اتنا دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سب کو برابر نہیں دے رہے تو حضور نے فرمایا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، پھر میں ظلم و زیادتی پر گواہ نہیں بن سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اپنی زندگی میں بھی دینا چاہتے ہیں تو برابری کے ساتھ، اور یعنی کہ جو قرآن کریم اور احادیث نبوی نے جو اصول وضع کیے ہیں ان کے مطابق دیا جائے۔ احباب زیبکار، اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب
اولاد نافرمان ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ والدین نے اس کو آگ کر دیا، گھر سے نکال دیا، وراثت سے نکال دیا۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اولاد اگرچہ نافرمان بھی ہے تو قرآن کریم اور احادیث تجیبات میں آگ کا کوئی تصور نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہم روز اخباروں پہ پڑھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو آگ کر دیا، فلاں نے اپنی اولاد کو آگ کر دیا، گھر سے نکال دیا، تو اس کا تصور قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے۔ آگ کا تصور ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ہستی طائف کے بازاروں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ظلم و زیادتی کی گئی تو حضور نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے ان کے آنے والی نسلیں میرے دین پر آ جائیں۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو حضور کو تکالیف دے رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت یہ تھی کہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے خون ایسے بہ رہا تھا کہ جوتوں کے اندر آ چکا تھا، اتنا خون تھا، لیکن پھر بھی حضور نے بد دعا نہیں کی۔ تو اسی بات سے ہمیں یہ سبق ملا، اگر اولاد نافرمان ہے تو ہم اسے آگ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے ان فیوچر وہ اتنی نیک ہو جائے کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جیسے حضور نے بد دعا نہیں کی، تو آج ہم اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ جب ہم تربیت نہیں کرتے تو پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی، نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے ان کی تربیت نہیں کی۔ اور احباب ذی وقار، بڑی معذرت کے ساتھ آج جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ چھوٹے بچوں کو سمجھایا جائے تو والدین کہتے ہیں ابھی سے آپ نے انہیں سمجھانا شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ابھی سے نہیں سمجھائیں گے تو پھر بعد میں وہ آپ کے قابو نہیں آئے گی۔ جب پھر وہ آپ کا کہا نہیں مانے گی، پھر آپ کہیں گے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد کہا نہیں مانتی۔ اس لیے شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے کہ بچپن سے ہی اس کو لے کے چلا جائے، بچپن سے ہی بچوں کی، بیٹیوں کی اچھی تربیت کی جائے، انہیں پردے کے جو احکامات ہیں ان پر اجاگر کیے جائیں، بچوں کو بے حیائی سے بچنے کے حوالے سے ان کی تعلیم و تربیت کی جائے، انہیں قرآن و سنت کے دروس میں لے جایا جائے، خود انہیں بٹھایا جائے۔ جب بچپن سے ہی ان کی تربیت یہ ہوگی تو پھر بڑا ہو کر اولاد کو آگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح یعنی کہ آگ کرنے سے مسئلہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے آگ کر بھی دیا تو آپ کے جانے کے بعد آپ کی وہ اولاد جس کو آپ نے بظاہراً تو آگ کر دیا ہے، لیکن وہ اولاد بھی آپ کی وراثت کی حقدار ہے۔ یہ میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ نے جس کو آگ کر دیا تو اس کو اب آپ اپنی وراثت سے حق نہیں دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جانے کے بعد، یعنی ایک باپ ہے وہ دنیا سے چلا گیا، اس نے اپنے اولاد میں سے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، جانے کے بعد وہ آگ شدہ جس کو آگ کیا گیا جس بیٹے کو، وہ بھی اس باپ کی وراثت میں مکمل طور پہ حق رکھے گا، جس طرح باقی اولاد حق رکھتی ہے۔ اور اسی طرح وراثت کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ منہ بولا شرعی بیٹا، جسے بیٹا شرعی طور پہ ہم یعنی کہ جس کے ہم یعنی کہہ لیتے ہیں کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا، اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں۔ ویسے آپ اس کو کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن شرعی طور پہ جو وراثت کے احکام ہیں ان احکامات کے مطابق جو وہ بیٹا جو منہ بولا بیٹا، جس کو ہم منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، اس کے لیے فرمایا کہ وارث بننے کی کوئی اس کی کیفیت نہیں اور کوئی حالت میں وہ وارث نہیں بن سکتا۔ احباب ذی وقار، اللہ اکبر کبیرہ، تقسیم وراثت کے حوالہ سے جیسے میں نے عرض کیا کہ کتنا عادلانہ نظام ہے، اور عادلانہ پہلو ایک یہ ہے، تقسیم وراثت کے حوالہ سے یہ بات ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ وراثت کب تقسیم ہوتی ہے، یعنی کہ وارث کب بنا جاتا ہے۔ اس حوالہ سے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ وراثت تب تقسیم ہوتی ہے جب اس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ مورث جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، اس کا یقین ہو جائے کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے، یعنی
باپ کی اولاد ہے اور اولاد میں وراثت تب تقسیم ہوگی جب باپ کا انتقال ہو جائے گا. یہ نہ ہو کہ باپ شہر سے باہر چلا گیا یا کسی دوسرے ملک چلا گیا اور جو بڑا بیٹا ہے وہ سب کو اکٹھا کرے کہ باپ تو انتقال کر گیا ہے اور وراثت تقسیم کر لے. تو اس وقت تک شرعی طور پہ وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. دوسری شرط یہ ہے کہ وارث کی زندگی کا ثابت ہونا. یہ نہ ہو کہ جس کی وراثت جب والد چلا گیا تو وراثت تقسیم ہونے لگی، جنہوں نے وارث بننا تھا ان میں سے کوئی ان کا بھائی یا بہن انتقال کر چکے تھے اور اس کو بھی اس وراثت میں شامل کر لیا. ایسا نہیں ہو سکتا. جو انتقال کر گیا ہے وہ وراثت سے ختم ہو چکا ہے، لیکن باپ اپنی زندگی میں چاہے یا اس کے جو بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے کچھ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن مال کا تیسرا حصہ 1/3 میں سے دے سکتا ہے، اس سے زیادہ مال نہیں دے سکتا. اسے وصیت کہتے ہیں، وہ بھی آگے میں عرض کرتا ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ وارثوں کا پایا جانا، یعنی جب وراثت تقسیم ہونے لگے تو جو وارث بنتے ہیں وہ سارے شامل ہوں. یہ نہ ہو کہ کوئی فوت ہو گیا تو اس کو بھی شامل کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. تیسری شرط یہ ہے کہ جس سبب سے وہ وارث بنا ہے اس کا ثابت ہونا. کس سبب سے وارث بنا ہے؟ یعنی کہ وراثت کی 3 اسباب ہیں. نکاح یعنی میاں بیوی ہیں تو پھر ان کا مال تقسیم کیا جا سکتا ہے. ولا یعنی کہ مالک ہے اور اس کے نیچے کام کرنے والا اس کا یعنی کہ غلام ہے. اب تو غلام کا تصور ہی ختم ہو گیا نا، یہ پہلے یعنی ابتدائی اسلام میں تھا. اور تیسری چیز قرابت، یعنی بیٹا ہے یا بھائی ہے یا قرابت یعنی قریبی رشتہ داروں میں سے ہے. یہ 3 چیزیں اس کے وارث بننے کے لیے ضروری ہیں. جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو وراثت اس کو ملے گی، نہیں تو دوسری صورت میں وراثت اس کو نہیں ملے گی. 3 چیزوں کی وجہ سے بندہ وراثت کا حقدار بنتا ہے، اور 3 ہی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بندہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز غلام ہونا. جیسے میں نے عرض کیا اب غلام کا دور نہیں ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ غلام نہ تو خود وارث بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کا وارث بنا جا سکتا ہے. یعنی نہ تو وہ خود کسی کا وارث بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کا وارث بنایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح دوسری چیز قتل، بہت اہم بات ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اولاد اپنے والد کو قتل کر دیتی ہے کہ میں سارے مال پہ قابض ہو جاؤں اور وارث بن جاؤں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنیں اور اپنے ایمان کو تازگی بھی بخشیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے اندر یہ جو آج برائیاں پائی جا رہی ہیں اور 60 سے 80% جو کیسز ہوتے ہیں عدالتوں میں وہ وراثت کے ہی ہوتے ہیں. لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بھائی نے بہن کو حصہ نہیں دیا، ماں نے بیٹوں کو حصہ نہیں دیا، یہی معاملات ہماری عدالتوں میں چل رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس لقاتل میراث، حضور نے فرمایا قاتل کے لیے کوئی میراث نہیں. یعنی اگر بیٹے نے باپ کو اس نیت سے قتل کر دیا کہ اس کی وراثت پہ قابض ہو جاؤں گا اور یہ جو سارا مال ہے میرے باپ کا میں لے لوں گا، تو حضور نے فرمایا وہ وراثت سے محروم ہو چکا ہے. قتل کتنا بڑا جرم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مطابق قاتل کو وراثت سے اس کا حق ختم ہو جاتا ہے. تو آج تو ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ تو اتنے نرم دل ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز یعنی کہ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پہ بھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ وہ قتل جیسے فعل کو بھی عام ہی سمجھتے ہیں، کسی کو قتل کرنا بھی عام ہی سمجھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کو دیکھیں، قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے زندگی کو گزارنے کے حوالے سے. احباب ذی وقار، پہلے کچھ باتیں اس تعلق سے ہوئیں کہ وراثت میں کن کن کو کیا کیا ملے گا، اور اب کچھ باتیں ہم کرتے ہیں میت کے حوالہ سے. سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ وراثت تقسیم کب ہوگی؟ وراثت اس وقت تقسیم ہوگی جب مثال کے طور پہ ایک باپ ہے، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا. اور وہ کہاں سے کیا جائے گا؟ اس کے مال میں سے. باپ چلا گیا،
بھائی چلا گیا، جانے کے بعد اس کے مال جو وہ دنیا میں چھوڑ کے گیا، سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین کو کیا جائے گا۔ پھر دوسری چیز، اس کی قرض کی ادائیگی کی جائے گی، جو اس نے اپنی زندگی میں کسی سے قرض لیا ہے، کچھ جیسے آج کل ہوتا ہے جنازے کے فوراً بعد اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اگر میرے بھائی یا میرے باپ نے یا میری کسی رشتہ دار نے کسی کا کوئی قرض دینا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اعلان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے شریعت کا اصول ہے کہ میت کے فوت ہونے کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور پھر تیسری جو اہم بات ہے، فرمایا کہ میت کے وصیت کا لاگو ہونا، یعنی کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی وصیت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد اس نے وصیت لکھ کے رکھ دی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد فلاں کسی ادارے کو رقم دے دی جائے، یا کوئی فلاحی ادارہ بنا دیا جائے، یا کوئی مسجد بنا دی جائے، یا کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ تو تین چیزیں سب سے پہلے ہوگی، تجہیز و تکفین اس میت کی جو جانے والا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ چلا تو گیا لیکن بیچارے کے پاس کچھ مال ہی نہیں تھا، تو پھر اس کے ورثاء اس کی تجہیز و تکفین کریں گے۔ یہ مستحب ہے کہ اس کے ورثاء اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ دوسری چیز، میت کے قرض کی ادائیگی کی جائے، اگر تو اس کے پاس اتنا مال تھا تو اس کے مال سے ادائیگی کی جائے، اگر مال نہیں چھوڑ کے گیا تو جو اس کے ورثاء تھے انہیں چاہیے اپنے جانے والے کے جو مال نہیں ہے اپنے پاس سے اس کے جو قرضے ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ اور تیسری بات، میت کی وصیت جو اس نے اپنی زندگی میں کی تھی کہ میں کسی کو کچھ دینا چاہتا ہوں، میرے جانے کے بعد دے دینا، تو اس کو لاگو کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کے حوالہ سے ایک بات ارشاد فرمایا کہ وصیت مال کے تہائی حصے میں ہے، 3 حصوں میں مال کو ڈیوائیڈ کیا جائے، جو تیسرا حصہ ہے صرف اس میں وصیت ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہ میرے اربوں کی پراپرٹی ہے میں نے ساری کسی فلاحی ادارے کو دے دی، تو ایسے نہیں ہوتا۔ مال کے تیسرے حصے میں سے وصیت کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے آئے تو عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میری بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث بھی نہیں، تو کہ میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ صدقے کا پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آدھا مال صدقہ کر دوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ میں اپنا 1/3 مال یعنی مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے جو تیسرا حصہ ہے وہ صدقہ کر دوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ صدقہ کر دو اور بقیہ مال اپنی بیٹی اور اپنے یعنی کہ جو بچے ہیں ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ، کیونکہ انہیں فقیر نہ چھوڑ کے جاؤ، لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو شریعت مطہرہ کا مزاج دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے کہ صدقہ کریں، یقیناً کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس مال ہی اتنا ہو کہ آپ سارا صدقہ کر دیں اور آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد لوگوں کے دروازوں پہ جا کے مانگ رہی ہو۔ تو شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو وراثت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وراثت میں سے وصیت کے حوالہ سے حضور نے فرمایا کہ 1/3 مال میں کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح وصیت میں کسی کو نقصان پہنچانا یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی کہ جانے والد انتقال کر گئے اور وصیت کر کے کہتے تھے کہ اتنا مال دے دینا، لیکن ان کی جو اولاد ہے اس نے اس کو نقصان پہنچایا، یعنی کہ جس طرح والد نے وصیت کی تھی اس کے مطابق نہیں دیا تو یہ نقصان پہنچانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سخت وعید ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا ایک بندہ مرد یا عورت 60 سال تک اللہ کی اطاعت کے عمل کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، اللہ نے جو احکامات نازل کیے اس کے مطابق زندگی گزارتے رہے، فرمایا پھر جب موت کا وقت آیا تو وصیت میں وارثوں کو نقصان دے جاتے ہیں تو ان کے لیے آگ واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ یہ نہ ہو کہ جو وصیت کی ہے اس کو یعنی صحیح طور پہ لوگوں تک پہنچایا نہ جائے، تو یہ بھی شریعت مطہرہ کے مطابق یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے ذی وقار شریعت مطہرہ نے یتیم بچوں کے حوالہ سے بھی بڑی اہمیت کو اجاگر کیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم کی پرورش کی، حضور نے فرمایا 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، حضور نے فرمایا جو دنیا میں یتیم کی کفالت کرے گا
کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تو یہ وہ یتیم ہے کہ دور جاہلیت میں جس کو وراثت سے کچھ حق نہیں ملتا تھا، لیکن جب حضور تشریف لائے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ایک کو جو اس کا حق ملتا تھا سارا مکمل قرآن و سنت میں اس کا بیان ہے۔ اسی طرح ٹرانسجینڈر جسے ہم عرف عام میں ہجرہ بھی کہتے ہیں، خنثی بھی کہتے ہیں، شریعت مطہرہ نے اس کے بھی حقوق کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وہ ٹرانسجینڈر جس کی علامات زیادہ عورتوں والی ہیں تو اس کو عورت والا حصہ ملے گا، اور جس کی علامات مردوں کی طرف مائل ہیں تو اسے مرد والا حصہ ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، اسی طرح عورت کے حوالے سے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن و سنت نے تو عورت کو وہ مقام عطا کیا کہ جو پہلی شریعتوں میں بھی نہیں تھا، اور قیامت تک کسی شریعت میں یہ مقام و مرتبہ عورت کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبات میں ان کی صراحت ملتی ہے۔ اور ابھی میں آخر میں کچھ چیزیں یعنی کہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے عرض کروں گا۔ عورت ماں کی حیثیت سے، عورت اگر ماں ہو اور اولاد میں سے کوئی وفات پا جائے، ماں ہے، اولاد میں سے بیٹا انتقال کر گیا، اگر بیٹے کی اولاد ہے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی کہ پوری وراثت کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور چھٹا حصہ ماں کا اور 5 حصے اس کی اولاد میں۔ اگر میت کی اولاد نہیں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اور فرمایا اگر میت کی اولاد نہیں لیکن ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں تو فرمایا تو پھر بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ ہے شریعت مطہرہ کہ ماں کے کتنے حقوق وضع کیے گئے ہیں۔ اسی طرح عورت بیٹی کی حیثیت سے ہے تو بیٹی کی حیثیت سے اگر اولاد میں اکیلی بیٹی ہے تو اسے آدھا مال ملے گا۔ اولاد میں اکیلی ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا مال اس کو دیا جائے گا۔ اگر ایک سے زائد بیٹیاں ہوں تو انہیں 2/3 مال ملے گا۔ اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ، اس اصول کے تحت مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور عورت بہن کی حیثیت سے ہے تو یہ اہم قاعدہ ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ عورت بہن کی حیثیت سے ہے، بہن بھائیوں کے حوالے سے یہ اصول یاد رکھنا ہوگا کہ انہیں وراثت میں تب حصہ ملتا ہے جب مرنے والے کا بیٹا، پوتا، باپ اور دادا موجود نہ ہو۔ جب یہ چاروں موجود ہوں تو پھر پہلے ان کو دیا جائے گا۔ اگر یہ 4 بیٹا، پوتا، باپ اور دادا موجود نہ ہو، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو تو بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اگر یہ چاروں موجود ہیں تو پہلے ان میں وراثت تقسیم ہوگی، اگر یہ چاروں نہیں ہیں تو پھر بہن بھائیوں کو حصہ دیا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ تعالی ہم سب نے جو یہاں پہ شریعت مطہرہ کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی، اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر صحیح معنوں میں جو وراثت کی تقسیم ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد